الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. گزشتہ اتوار کو سورہ طٰہٰ میں جو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور فرعون کے بیچ تبلیغ کا جو وقت گزرا اس کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمائی تھی. اس کے بعد مسلسل موسیٰ علیہ السلام کی کوششوں کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. اس کی قوم کے ساتھ، اس کی فوج کے ساتھ، اس کے لشکر کے ساتھ اور اس کی لاش کے علاوہ 24 لاکھ لوگوں کا پتہ بھی نہیں لگا کہ کہاں چلے گئے. وہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا تھا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، اسی چیز کو ایسا ڈھکا سمندر نے ان کو، دریائے قلزم نے، کہ جس کی حقیقت صرف اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بڑے بڑے دانشور تھے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ آپ کی قوم میں، وہ بھی نہیں سمجھ پائے سب ہو کیسے گیا. یہ ہے خدا کی قدرتیں، یہ ہے اس کی طاقت. بس ضرورت ہے اس کے بندوں کو اس پر بھروسہ کرنے کی، اس کی طرف رجوع کرنے کی. اس کے بعد بہت ہی لطیف انداز میں ایک اشارہ کیا ہے مشرکین مکہ، قریش مکہ کو، یعنی قریش مکہ کے وہ سرگنا، وہ سردار جو اپنی قوم کے چھوٹے لوگوں کو بہکا رہے تھے، برگلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سے دور کر رہے تھے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے یقیناً اپنی قوم کو صحیح راہ نہیں دکھائی. وَمَا هَدَى، اور جس راستے سے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے تھے وہ راستہ اس نے نہیں دکھایا. یہ جملہ وَمَا هَدَى، یہ جملہ ہر قوم کے لیڈروں، ہر قوم کے پیشواؤں، چاہے وہ دنیاوی پیشوا ہوں یا دینی پیشوا ہوں، سب کے لیے عبرت ہے. بہت سے لوگ آج کام کر رہے ہیں، بظاہر وہ نام دیتے ہیں دین کا، لیکن حقیقت یہ وما ہدا اے وما ارشدہم الی طریق الہدا، وہ راستہ ہدایت کا نہیں دکھا رہے ہیں. بہرحال پھر گفتگو ختم ہوئی تھی کہ اصل اتباع، اصل پیروی ایمان کی پیروی ہے. جس کو انسان مانتا ہے، جس کی اتباع کرتا ہے، جس کی تقلید کرتا ہے، اس کی بہت سی چیزوں میں پیروی کرے گا. اس کے کھانے پینے میں نقل، اس کی عبادت میں نقل، اس کے لباس میں نقل، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں نقل، اس کے طریقے گفتگو میں نقل، بہت سی نقلیں کر سکتا ہے. لیکن سب سے اچھی نقل، سب سے اعلیٰ، سب سے احسن
نقل جو ہے، پیروی ہے، وہ ایمان کی ہے. ایمان و عقیدے کی مضبوطی میں اس کی پیروی کی جائے. جیسے ابو بکر صدیق اس امت کے پیشوائے اول کہلاتے ہیں، مطلب مقلد، متبع اول، پہلی پیروی کرنے والے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی اتباع کس بات میں کری تھی؟ ایمان اور توحید. پہلی ان کی اتباع قائم تھی ایمان، اور اس وقت نماز بھی فرض نہیں تھی. پھر اس کے بعد ایک دعا پر یہ گفتگو ختم ہوئی تھی. دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے حضرت انس بن مالک کو تعلیم اور تلقین فرمائی تھی، اور وہ دعا بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ یہ دعا جو صبح سویرے پڑھ لے گا اللہ تعالی اس پر کسی کو غلبہ نہیں دے گا. مطلب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا. اب دوسری چیز میں نہیں بتا سکا تھا، اس لیے میں نے اس گفتگو کو یاد کیا. وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَيَعْفِذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَالْعَذَابِ. اس دعا کا جو عامل ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی حفاظت فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کو عذاب دوزخ سے بچائے گا. اب علامہ سید اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پورے واقعے کو بیان فرمانے کے بعد کہتے ہیں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور گفتگو اور تقریر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. فائدہ اس لیے نہیں اٹھایا کہ اس کے دل و دماغ میں موسیٰ کی قدر نہیں تھی. وائز اور ناصح جس سے آپ سمجھتے ہو کہ یہ آدمی میری رہنمائی کر سکتا ہے، یہ شخص میری آخرت کے کام آ سکتا ہے، اس کے پند، اس کے نصائح، اس کی وصیت، اس کی نصیحت، اس کا واعظ، اس کی تقریر، اس کی ہدایات اسی وقت انسان کے قلب و دماغ پر اترتی ہیں جب وائز کی، مرشد کی، عالم کی ان کی نظروں میں قدر و منزلت ہو. آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں، اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہماری قوم بے شمار تقریریں سنتی ہے. بہت سے تو ایسے ہیں کہ روزانہ جلسے سنتے ہیں، لیکن ذرہ بھر ان کی روش، ان کے طریقوں میں تبدیلی نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ موبائل میں یا ویسے زمین پر کسی بھی طرح سے جس کو سن رہے ہیں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. اب ان کی بھی کمی ہو سکتی ہے کہ ان کا اپنا کوئی عمل نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پر جب فرعون دریا میں ڈوب رہا تھا تو قرآن نے اس کے جملے کو نقل کیا ہے. جب وہ ڈوب رہا تھا، مر رہا تھا، بالکل حقیقت اس کے سامنے آ چکی تھی، تو بولا تو میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، میں ایمان لے آیا اس رب پر جو بنی اسرائیل اور موسیٰ کا رب ہے. لیکن اس وقت کا ایمان لانا، موت بالکل سامنے. وہ جب ایک انسان جوان ہوتا ہے، لڑکا ہے خاص طور سے 18 سال کا، 20 سال کا، 22 سال کا، اگر اس کا باپ ہی اسے زیادہ نصیحت کرے تو سب سے پہلے باپ کا مخالف ہو جاتا ہے، عام طور سے جاتا ہے. سب سے زیادہ اسے اپنے باپ ہی کی بات خراب لگتی ہے. حالانکہ سب سے زیادہ دنیا میں اگر محبت کرنے والا ہے تو اس کا باپ یا اس کی ماں ہی ہے. حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے میرے سامنے، فارسی کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں امروز قدر پند عزیزہ شناختم، امروز قدر پند عزیزہ شناختم، یا رب رواں ناسے ماں از تو شاد باد. جب بوڑھے ہو گئے کہتے ہم نے اپنے ماں باپ، اپنے بزرگوں کی نصیحت کی قدر آج جانی. لقپن میں، جوانی میں ہم نے ان کی
کوئی قدر نہیں کی. یا رب رواں ناسے، اے رب جو میرا ناسے تھا، جو میرا مخلص تھا، جو میرا دوست تھا، جو میری زندگی کے مستقبل کے بارے میں رات دن سوچتا تھا، اس کی روح ہمیشہ شاد رہے، دعا دے رہے. تو مطلب یہ ہے کہ آدمی قدر نہیں جانتا ہے. موسیٰ نے بے حد کوشش کی لیکن وہ قدر نہیں جان سکا. اب میں یہاں پر ایک چیز اور ہے، اس کو میں بعد میں عرض کروں گا، اس سے پہلے کہ میں اس قصے کو اور باقی بعد والا اس کو پورا کر دوں. میں پہلے ہی بتا دوں وہ بات. دیکھیے، پند و نصیحت، واعظ، تقریر، بیان، جیسے آج کل بہت زور ہے پیری مریدی کا بھی. کوئی ایسا آدمی شاید نہیں ہو جس نے کسی نہ کسی کے دامن نہ پکڑ رکھا ہو. اس کے بعد بھی دیکھو، جس کے زیادہ مرید ہیں اس کے ہی مرید زیادہ گمراہ ہیں. یا تو عقیدے میں بھٹکے ہوئے ہیں، یا عمل میں بھٹکے ہوئے ہیں، یا اخلاق میں بھٹکے ہوئے کسی نہ کسی طرح سے، الا ماشاء اللہ بہت کم. تو علامہ سید اسماعیل حقی فرماتے لا بد للسالک من مرشد و مجاہدۃ و ریاضۃ. دیکھیے، انسان ظاہر و باطن ہر دو اعتبار سے نیک ہو جائے. وہ کسی کا سہارا لیے بغیر صرف اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنے چلے، اپنے وظیفوں سے راہ پالے، بڑا مشکل کام ہے. اور صرف کسی کا مرید ہو جائے اور کوئی محنت نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی ریاضت نہیں، یہ بھی ممکن نہیں. فرماتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے چاہیے مرشد. مرشد ناسے، ناسے، مرشد کو ناسے بھی کہتے ہیں، ناسے، مرشد ناسے ہو، مرشد ناسے ہو، ناسے، مرشد ناسے. ناسے کا مطلب جس کے دل میں درد ہو، جو اس کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، جو اس سے جڑے ہیں، ان کے دل میں اس کی ہر طرح سے خیر خواہی ہو. دنیا کی بہتری کے ساتھ وہ آخرت کی بہتری زیادہ سوچتا ہو. ایک لفظ ہم بولتے ہیں اردو میں عام پر، نصیحت. نصیحت، فلاں نے فلاں کو نصیحت کی. اصل میں یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں، نصح ینصحو. نصح ینصحو کا معنی بتائیں آپ کو پہلے. عربی زبان کا لفظ ہے نصح ینصحو، نصیحتن و نصحن فہو ناصحون. نصیحہ ینصحو فہو منصوحون، اس مفعول ہو جائے گا اس کا مطلب جسے منصوح، جسے نصیحت کی جائے، ناصح جو نصیحت کرے. نصح ینصحو کا معنی اصل میں لغت میں آتا ہے سلنے کا، آتا سلنے کا، سلنا. جو کپڑا پھٹ جائے، ٹکڑے ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کو جوڑنے کا نام کیا ہے؟ نصیحت ہے. جیسے قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. نصوحا ہے غالباً 88 پارے میں ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا. تو نصح ینصحو کا معنی آتا ہے جوڑنا، سلنا، مربوط کر دینا. اصل بات یہ ہے بندہ گناہ کر کے خدا سے ٹوٹ جاتا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کا رشتہ، اس کا تعلق اللہ تعالی سے ٹوٹ جاتا ہے اپنی نافرمانی کی بنا پر. جیسے کپڑا پھٹ گیا اور پھر اس کو جوڑا گیا، اسی کے نام ہے نصیحت. منصحتن، منصحتن سوئی کو کہتے ہیں عربی، منصح، منصح اسی کہتے ہیں وہ جوڑنے کا آلہ ہے. منصحتن کہتے ہیں عربی میں جوڑنے کا آلہ ہے. تو ناصح جوڑنے والا، مرشد جوڑنے والا.
جو گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالی سے رشتہ توڑ چکا تھا، اب ناصح نے، مرشد نے اس کا رشتہ خدا سے جوڑ دیا، توبہ کراتا ہے. کہو میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے، ظاہری گناہوں سے، باطنی گناہوں سے، جو ہم سے سہون ہوئے، قصدن ہوئے، ان سب سے توبہ کرتا ہوں. یہی تو وہ بیعت میں کراتا ہے. تو ایک بھٹکے ہوئے انسان کو، خدا سے دور ہو گیا تھا انسان، اس کو جوڑتا ہے ناصح، اسی لیے اسے ناصح کہا جاتا ہے. تو اب خدا سے جوڑنے کے لیے مرشد بھی ضروری، جوڑنے والا بھی ہو، اور جب جڑ جائے توبہ کرا دی گئی، توبۃ النصوح، ایسی توبہ جو جوڑ رہی ہو خدا سے، ایسی توبہ جو خدا سے جوڑ رہی ہو، خالی زبانی توبہ خدا سے نہیں جوڑتی ہے. ایک شعر ہے، حدیث ہے، المستغفر باللسان المصر علی الذنوب کالمستحزی بربہ. حدیث میں ہے جو آدمی صرف زبان سے توبہ کرتا ہے، دل میں لرزہ نہیں طاری ہوتا ہے، اور گناہ پر مصر ہے، جری ہے، تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ ٹھٹا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں مرشد بھی ضروری ہے اور ریاضت بھی ضروری ہے. خالی ریاضت ہو تب بھی نہیں تعلق پیدا ہوگا، اور خالی مرشد ہو تب بھی تعلق پیدا ہوگا. بس یہ کہ مرشد کی رہنمائی میں بھی اسے مجاہدہ کرنا ہے، ریاضت کرنا ہے. جتنا عمل مرشد بتائے کہ اتنی مرتبہ خدا کی یہ نام، اس کا ذکر کرنا ہے، یا اللہ یا اللہ 1000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 2100 مرتبہ، یا رحمان، جو مرشد لفظ تجویز کرے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے. یا وہ نماز تجویز کرتے کہ آپ کو 100 رکعت روزانہ پڑھنا ہے، تو کہتے ولا بد بن مرشد و ریاضت و مجاہدت فإن مجرد وجود المرشد لا ينفع. کہتے خالی پیر بنا لینا یہ کافی نہیں ہے، معلم یستشرد، جب تک کہ اس کی رہنمائی میں کام نہ کرے. فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچان گیا تھا، لیکن ان کی رہنمائی قبول نہیں کری. اس لیے علماء نے فرمایا جناب من، کشتی کبھی خشکی میں نہیں چلتی ہے، کشتی پانی میں چلتی ہے. پیری مریدی بھی نیکی اور صلاح کے ساتھ ہی جچتی ہے، صلاح کے ساتھ ہی جچتی ہے. چونکہ انسان، ہمارا جو نفس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے نفس، یہ فطری طور پر داؤ بتال ہے. داؤ بتال مطلب بیکار رہنا چاہتا ہے، کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے. بتال کچھ نہیں کرنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، گپیں ہانکنا چاہتا ہے. آپ دیکھیے ہر انسان کو کھانے میں مزہ آئے گا، سونے میں مزہ آئے گا، اور پھر 10 یار مل جائیں، جھوٹ سچ غیبت چغلی مزہ آئے گا. کسی آدمی سے کہا جائے ذرا 1000 مرتبہ اس نام کا ذکر کریے، آپ 200 کے بعد نیند آنے لگے گی، اور غیبت 2 گھنٹے کرتا رہے گا، نفس قطعی نہیں ہوں گے گا. یہ تو نفس جو ہے وہ فطری طور پر بتال ہے، بیکار رہنا چاہتا ہے. اب اسے کام میں لگانے کے لیے کوئی خارجی قوت چاہیے. اس خارجی قوت کا نام ہی ناصح اور مرشد ہے. وہ قوت، وہ طاقت اس بتال، اس بیکار رہنے والے جانور کو کام میں لگاتی ہے. مولانا جامی، ان کے بہت اشعار ہیں، فارسی میں، عربی میں. مولانا جامی کہتے بے رنج کسے چون نبرد رہ بسر گنج. آج تک کوئی بلا مشقت، بلا محنت کے خزانے تک پہنچا ہے؟ یہ جو بہت سے لڑکے MBA کر لیتے ہیں، MCA کر لیتے ہیں، اس کے بعد بڑی بڑی کمپنی میں جاتے ہیں، 2 لاکھ کا پیکج، 3 لاکھ کا پیکج. یہ تو دیکھو محنت کتنی کرتے ہیں. پڑھنے کے ڈاکٹر MS ہو جائے، MD ہو جائے، DM ہو جائے، کسی ایک کا وہ
پھر اس کے یہاں لائن لگتی، انتظار کرتے لوگ، 2-3 گھنٹے مریض انتظار کرتے ہیں، بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے، لیکن اس مقام پہ پہنچا کیسے وہ؟ غوث اعظم، اب غوث اعظم کو مرغا تو دیکھتے ہی بہت بڑے بڑے مرغا بہت بڑا اعظم پسند تھا، لیکن غوث اعظم اس مقام پر پہنچے کیسے تھے؟ جیسے بہت سے پیرزادے گھومتے، وہ تمنا یہ کرتے ہیں کہ میری تعظیم اور میری تعریف جو ہے وہ غوث اعظم سے کم اگر ہوئی تو وہ ناراض ہو جاتے، لیکن اس مقام پہ غوث اعظم پہنچے کیسے؟ تو کہتے ہیں بے رنج کسے چون نبردہ رہے بسر گنج، بلا مشقت بلا محنت کی آج تک کوئی دنیا کے خزانے نہیں پاتا ہے، تو جنت بلا مشقت کہاں سے؟ کہتے ہیں بے کہ وہ کوشم بتمنا نہ نشینم، تو کہتے ہیں بہتر یہی ہے جناب کہ آپ جنت کے لیے کوشش کیجئے، صرف تمنا کافی نہیں، تمنا نہیں در کافی ہے۔ جیسے ہمارے سنی جو لوگ ہیں نا، ارے بس دامن ہے حضرت کا اور کافی ہے، لا لا، بلا محنت کچھ نہیں، تمنا کافی نہیں ہے۔ یہ قوم بنی اسرائیل جنہیں کہ ان کے ہی باقی ہیں آج، ماں بقیہ جو بنی اسرائیل، اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیغمبر بھیجے، بڑی نعمتیں اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اس قوم نے پیغمبروں کو شہید کیا، پیغمبروں کو قتل کیا، اس قوم نے ان پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، پیغمبروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ٹالی، اور جیسے ہی وہ مصیبتیں گئیں 10-20-50 سال یہ صحیح رہے، پھر بدمعاشی کرنے لگتے تھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ جب فرعون ڈوب گیا، مر کھپ گیا اور فرعونی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، فلسطین آ رہے تھے مصر سے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ لوٹ جاؤ، تم پھر مصر جاؤ، اب آباد کرو۔ تو واپس آ رہے تھے تو راستے میں اس کی قوم کی شر ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پر اپنا انہوں نے مجسمہ بنا لیا، اس کی عبادت کر رہے اپنے حساب سے۔ تو یہ بولے اے موسیٰ جیسا یہ خدا ان کا سامنے رکھا ہے ایسی ہمارا بھی خدا لا دو۔ موسیٰ علیہ السلام ارے کیا بک رہے ہو تم، ابھی تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات ملی اور اتنی جلدی اس کی تکلیفیں بھول گئے تم، ڈانٹا بہت۔ خیر یہ آ گئے تو انہی سب نعمتوں کا تذکرہ فرماتا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل یعقوب کی اولاد، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہارے سخت دشمن فرعون سے تمہیں نجات دی۔ اب یہاں تک جب مصر میں آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ موسیٰ اب اللہ تعالی کی طرف سے میرے لیے عمل کا کوئی دستور لاؤ۔ ابھی توریت نہیں ملی موسیٰ علیہ السلام، اتنی مدت تبلیغ کرتے رہے، وہ صحف ملے تھے، صحف انہی صحیفوں کی نصیحت کرتے رہے تھے فرعون کو، یہ توریت ملی اور 10 صحف ملے تھے ان کو، اب اور ہمیں اب کوئی ایسی کتاب لا کے دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس میں احکام بھی ہوں، عبادت کے اخلاق بھی ہوں، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو، سب کچھ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم طور پہ آؤ، جہاں تمہیں ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا اسی جگہ پھر آؤ تم۔ تو اسی فرماتا ہے وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور اے بنی اسرائیلیوں ہم نے موسیٰ کے واسطے سے تم سے وعدہ کیا تھا طور کی دائیں جانب آنے کا کہ آؤ وہاں پر ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ اس کے بعد انہیں کتاب مل گئی، توریت مل گئی، یہ عمل کرنے لگے۔ عمل کرتے 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 کچھ دنوں کے بعد ایک قوم رہتی تھی اسی علاقے میں جبارین کے نام سے، قوم مالکہ، جو بڑے بڑے لمبے طاقتور لوگ تھے۔ اوج ابن عنق اسی قوم کا آدمی تھا، بہت لمبا تھا، سمندر سے ہاتھ ڈال کے مچھلی نکال لیتا تھا اور سورج کی اس میں بھون لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اس قوم جبارین کو اس بستی سے نکالو، اور جہاد فرض کر دیا۔ انہیں اسرائیلیوں کو معلوم تھا کہ یہ قوم بہت طاقتور ہے، اس سے ہم
تو یہ چلے، مصر سے نکلے، چلتے چلتے جب قریب پہنچے تو پتہ لگا کہ قوم تو بہت طاقتور ہے، ہم نہیں لڑ پائیں گے. تو بولے موسیٰ تمہارا خدا آ کے لڑے، تمہارا خدا لڑے، ہم نہیں، ہم ہی بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی جنگل میں، اسی صحرا میں، جسے میدان تیہ کہا جاتا ہے، راستہ ان کا بھلا دیا. 40 سال وہیں بھٹکتے رہے. روایتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا وصال بھی اسی جگہ پہ ہوا. اب وہاں نہ کھیتی، نہ ساگ، نہ پات، کوئی چیز نہیں، کھانے کو نہیں، نہ غلہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کری. تو 40 سال مسلسل اس وادی میں، اس جنگل میں ان پر 2 چیزیں آسمان سے اترتی، ایک من اور ایک سلوہ. من ایک جو شبنم جم جاتی ہے صبح کے وقت میں، اس طرح کا سفید حلوہ اترتا تھا. من مانے حلوہ، بہت ہی عمدہ. اور سلوہ روسٹڈ پرندے، بٹیر کی طرح بھنے ہوئے اترتے. اب بتائیے، میٹھا مٹھائی میں حلوہ اور نمکین میں روسٹڈ پرندے بٹیر کی طرح. اس کا دیکھیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی برکت سے، موسیٰ کی دعاؤں سے، جب تم اس جبارین کے شہر میں نہیں گئے، منع کر دیا ان سے جہاد کرنے سے، تو پھر ہم نے تمہیں جنگل میں روک دیا. وہ میدان تیہ ان کے لیے قید بن گیا تھا، قید خانہ خدا نے قید کیا تھا. اب قید کیا تھا لیکن اسے کھانا دیا جاتا ہے، تو خدا نے ان کے لیے من و سلبے کا انتظام کر دیا. اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ. یہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور فرمایا یہ کھاؤ پاک طیب رزق خدا کا دیا ہوا، لذیذ بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی نہیں. طیب کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ طیب وہ کھانا ہے جو حلال بھی ہو، لذیذ بھی ہو، جو طبیعت کو اچھا لگے، نفس کو بھی اچھا لگے. لیکن دوسرا جملہ جو ہے وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، حلال روزی، طیب روزی کھا کر سرکشی مت کرنا. انسان کو جب بلا محنت ملنے لگتا ہے، آج عربوں کو دیکھو، عربوں کو اللہ ماشاء اللہ، عربوں کو دیکھ لو آپ، ان کی سرکشی، ان کی نافرمانیاں، ان کی بدعملیاں اللہ ماشاء اللہ، ان کے چہرے، ان کے لباس. نماز تو ہے حدیث کے مطابق کہ قیامت کے قریب دین صرف نماز کے نام کو رہ جائے گا بس. لیکن نماز بھی کیسی ہے جو جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیسی نماز ہے اللہ ماشاء اللہ. رزق میں روزی میں طغیان اول یہ ہے کہ کھا کر شکر نہ کیا جائے. یہ طغیان پھر رزق ہے، اللہ کا کھا کے اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے. یا رزق میں طغیان ہے کہ رزق میں اسراف کیا جائے، 10 کلو پکایا جائے، 2 کلو کھایا جائے، 8 کلو پھینک دیا جائے. عرب اس میں مبتلا پوری طور پر ہے نہیں ہے. آج ہماری یہ شادی بیاہوں میں جو کھانے کی بربادی ہے، یہ بھی اسی میں تطغو ہے. تطغو ولا تطغو، خدا کا حکم ہے، دیا ہے ہم نے، اس میں اسراف مت کرو، جتنی ضرورت ہے اتنے ہی بناؤ. طغیان پھر رزق، کھا کے اترانا یہ بھی ہے، کھا کے اترانا، کھا کے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ بھی طغیان پھر رزق ہے. والمنو من المستحق، مستحق کو اس میں سے نہ دینا یہ بھی طغیان پھر رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 لاکھ دیے ہیں، 2,500 روپے کسی اور کو دے دیجیے. 1 لاکھ دیا ہے خدا نے، آپ 2.5 لاکھ نکال دیجیے، مستحق کو دے دیجیے، 2,500 دے دیجیے نکال کر. یہ تو فرض ہے، فرض کے علاوہ بھی نفل. اور ادخار جمع کر لینا، ڈھیر کر لینا، برسوں کا انتظام کر لینا، یہ بھی طغیان فی الرزق ہے جس میں قارون مبتلا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا.
اور بھی علماء نے بہت سی ناچ گانا کرنا کھا کے اتنے بھی ڈانس ہیں تماشے ہیں یہ سب اسی میں طغیان فی الرزق میں آتے ہیں. جو ہماری شادی بیاہوں کے موقع پر مظاہرے ہو رہے ہیں یہ سب طغیان فی الرزق میں ہیں. 50-50 لاکھ کی شادیاں ہو رہی ہیں یہ سب طغیان فی الرزق ہے. 4-4 5-5 ہزار 5-5 لاکھ کے شادی ہال بک کرا جاتے 10-10 لاکھ شادی ہال کی بکنگ پہ خرچ کیے جاتے. یہ سب طغیان فی الرزق ہے. اگر شادی ہال نہ ہو تو اتنی بےہودگیاں نہیں ہوں. پہلے بھی شادیاں ہوتی تھی گھروں میں لوگ اپنے انتظام کرتے تھے بہت سی نافرمانیوں سے محفوظ رہتے تھے. بہت صاف ستھری شادی ہو رہی ہے لیکن کیا ہے ایک گائیکار ایک مرد یا عورت آ گئے بولے بہت صاف ستھری شادی ہو رہی ہے گانا ہو رہا ہے ڈانس ہو رہا ہے یا میوزک بج رہا ہے. یہ سب طغیان فی الرزق ہے. اور اس کا انجام کیا ہے سنو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. اگر میری روزی میں میرے عطیے میں حلال طیب رزق میں تم طغیان سے کام لوگے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي تو اترے گا تم پر میرا غضب. کریم کے غضب سے خدا بچائے. بے شک خدا رحیم ہے خدا کریم ہے لیکن جب غضب فرماتا ہے تو جب عقوبت فرماتا ہے. شکر منعم واجب است. منعم کا شکر واجب ہے واجب. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. جس پہ میرا غضب اترا وہ گیا. ہوا یابی مانے گرنا. ہوا یابی مانے گرنا. ہوا خواہش کو بھی ہوا کہتے ہیں عربی میں. جو خواہشات ہیں ہماری اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں ہوا. خواہشات کو ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خواہشات انسان کو گرا دیتے ہیں. کوئی خواہش ہو ہر ناجائز خواہش انسان کو گراتی ہے. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. ہوا وہ گر گیا وہ چلا گیا اس کا کام ہو گیا. اب پھر ہم جیسے نکموں کے لیے آگے کیا فرماتا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ. ابھی ہوش میں آ جاؤ ابھی وقت ہے ابھی ٹائم ہے. بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس کو جو میری طرف رجوع کرتا ہے. طغیان سے توبہ کرتا ہے سرکشی سے توبہ کرتا ہے اسراف سے توبہ کرتا ہے نافرمانی سے توبہ کرتا ہے شرک سے توبہ کرتا ہے بدعت سے توبہ کرتا ہے. میں غفار ہوں. غفار دیکھیے غافر غفور غفار 3 نام ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی سے گا مادہ ایک ہی ہے. غافر غفار غفور. غافر غفور غفار. جیسے جیسے لفظ زیادہ ویسے ویسے معنی زیادہ ہے. تو یہاں غفار مبالغہ کا صیغہ ہے. چھوٹے بڑے سب بخش دوں گا تمہارے. بس توبہ رجوع تو کرو میری طرف پلٹ کے تو آؤ توبہ تو کرو. 3 چیزیں ہیں توبہ آمنا عملا اور چوتھا ہے ثم اہتدیٰ. یہاں 4 لفظ ہیں توبہ آمنا عملا ثم اہتدیٰ. غور کریے ترتیب اسے بولتے ترتیب قرآنی. اللہ پاک فرماتا ہے انی غفار میں پردہ پوشی کروں گا دنیا میں بھی چھپاؤں گا آخرت میں بھی چھپاؤں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب التوحید میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو حدیث میں آئے اپنی چادر میں چھپا لے گا. چادر میں چھپا کے ڈھک کے کہے گا کہ بندے بتا تو نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا. بات ان کا ہاں مولا ہم نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ کیا تھا پہلے سب اعتراف کرا لے گا. بندہ کہے ہاں مولا میں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمایا جا دنیا میں نے چھپایا ہے بھی تو نے بخش جا.
یہ ہے غفار. ستور، ستار. لیکن کون؟ کس کے لیے؟ پہلے توبہ کرے. پہلی سیڑھی توبہ، پھر ایمان پر قائم رہے. چوتھے تیسرے عمل صالحا، اعمال صالحہ کرے، شریعت کے مطابق عمل کرے. ثم اہتدی، پھر تا دم آخر مرتے دم تک ہدایت پر ایمان پر قائم رہے. یہ اہتدا جو ہے، اہتدا یہ ایسا کلمہ ہے، اہتدا پر، اہتدا جو مرد میدان ہیں وہی یہ مقام پاتے ہیں. اہتدا کا مطلب ہوتا ہے موت تک ایمان و عمل پر قائم رہنا. موت تک ایمان و عمل پر قائم رہنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اسے بولتے ہیں استقامت علی الہدی بھی کہتے ہیں، استقامت علی الہدی بھی کہتے ہیں. موت تک بالکل قائم رہنا. علماء فرماتے ہیں الاستقامت علی الخیر افضل من الخیر. موت تک خیر پر، ہدایت پہ قائم رہنا یہ ہر بہتر سے بہتر ہے، ہر کام سے اعلی کام ہے. جو بندے اللہ تعالیٰ کے مقبول ہیں، مقبولوں کا، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا جو آخری مقام ہے وہ اہتدا ہے. آخری مقبول، خدا کے محبوب بندوں کا آخری مقام کیا ہے؟ اہتدا. اور یہی دعا خدا ہم سے کرا رہا ہے ہر نماز میں، یہی دعا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اشرف علی تھانوی صاحب نہیں ترجمہ کرتے، چلانا نہیں ہے مراد. ہمیں صراط مستقیم پر انہوں نے دکھا. مولانا اشرف علی تھانوی کیا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور آدم ترجمہ کیا ہمیں سیدھا راستہ چلا. تو دیکھ تو چکے ہیں، چلانا تیرا کام ہے، مرتے دم تک چلتا رہو. تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا. ہم اعتداء پر قائم رہیں، ہدایت پر قائم رہیں، ایمان پر قائم رہیں. جو اعمال ہم کر رہے ہیں ان پر ہم قائم رہیں. امام ابن عطا فرماتے ہیں کہ اعتداء کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یا غفار لمن اعتداء، اللہ تعالیٰ غفار ہے معتدی کا. معتدی کا مطلب یہ کہ جو خدا تعالیٰ کی مخالفت سے بعض آ کر کے اللہ تعالیٰ کی موافقت میں لگ گیا ہو، اس کے احکام کی موافقت کرنے لگا ہو، اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کی پیروی کرنے لگا ہو، اس راستے پر وہ قائم ہو. راہ سنت روا گر خواہی طریق مستقیم، راہ سنت رو گر خواہی طریق مستقیم. اے لوگو، اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو سنت کا راستہ اختیار کرو، سنت کا راستہ اختیار کرو. تو اہتدا جو ہے، اہتدا یہ توبہ کرنے والے کے لیے ہے. پہلے توبہ کرے، پھر ایمان کو پڑھے، اور پھر عمل کرے، اور پھر اہتدا اس پر قائم رہے. علماء فرماتے ہیں بندے کی توبہ، ہماری توبہ، فرماتے بندے کی توبہ یا انسانوں کی توبہ یا گنہگاروں کی توبہ جو ہوتی ہے وہ صابن کی طرح ہے. صابن، توبہ ایک دوسرا معنی توبہ. پہلے معنی بتایا ہم نے، نسائی ذوق معنی سلنا، اور ایک معنی توبہ کا کہ توبہ جو ہے کیا ہے؟ بندے کی توبہ، انسانوں کی توبہ، گنہگاروں کی توبہ صابن کی طرح سے، صابن کی طرح سے. بس یہ صابن جو ہے وہ ظاہری میل صاف کرتا ہے، اور توبہ جو ہے وہ باطنی میل. یہاں پہ یہ سمجھ لیجیے آپ، جیسا میل ہوتا ہے ویسے ہی صابن انسان استعمال کرتا ہے. میل ایک زنگ ہوتی ہے، زنگ، تو اس کے لیے دوسری طرح کا صابن استعمال کیا جاتا ہے. تو جیسا گناہ ویسی توبہ، جیسا میل ویسا صابن، جیسا گناہ ویسی توبہ. گناہ چھپ کے کیا ہے، چھپ کے توبہ کر لو. گناہ علی الاعلان کیا ہے، توبہ علی الاعلان. تو فرماتے ہیں التوبۃ بمنزلۃ الصابون، توبہ جو ہے وہ صابن کی طرح ہے. کما ان الصابون یزیل الاوساخ الظاہرہ،
جس طرح سے صابن کپڑے کے ظاہری میل کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح سے توبہ انسان کے دل، قلب، روح کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ بندہ جب توبۃ النصوح کرتا ہے تو اس کے قلب کا میل، اس کے دل کا میل اور اس کی روح کا میل زائل کر دیتی ہے۔ ایک بزرگ سے ایک صاحب نے سوال کیا، سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ گزرے، ان سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہم مولا کے در کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہم گناہ کر چکے ہیں، گناہوں کا ہجوم ہمیں روک رہا ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا جب ماں بچے کو مارتی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ تو بچہ جب ماں مارتی تو بچے کے دامن میں، ماں کے دامن میں چھپتا ہے، لپٹتا ہے، چپٹتا ہے۔ پھر کیا کرتی ماں؟ پھر بعد ماں مار کے اسے گلے لگا لیتی ہے۔ فرمایا جب تم گناہ کر چکے ہو اور وہی گناہ تمہیں روک رہے تو زبردستی تم خدا کے آستانے پہ گرو، اس کے آستانے پہ گرو، پڑھو، روتے رہو۔ آج تمہارے گناہوں نے تمہیں دور کیا ہے، وہی تمہیں روک رہے ہیں، پڑھو، اس کے آستانے پہ گرو، گڑگڑاؤ، روتے رہو، خدا کی رحمت تمہیں اپنے دامن ایک دن چپٹا لے گی۔ توبہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عام لوگوں کی توبہ، ہم جیسے نکمے عام لوگوں کی توبہ۔ تو علماء فرمایا عام لوگوں کی توبہ یہ کہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے، بس جو انہوں نے گناہ کیے ہیں وہ اس کی توبہ اس طور پہ کریں کہ اس کیے پہ اس کے نہ کرنے کا عزم مصمم، اس گناہ کو چھوڑ دیں اور گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا مضبوط پکا ارادہ کر لیں۔ ہاں جو گناہ کیے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حقوق تو نہیں ہے، حقوق الہیہ مثلا فرض نمازیں تو وہ ادا کی جائیں گی، قضا کری جائیں گی، فرض روزے تو وہ ادا کیے جائیں گے، فرض زکوٰۃ چھوٹی ہے پچھلے سالوں کی تو وہ بھی ادا کرنا پڑے گی، حقوق العباد ہیں، کسی کا مال رشوت میں لیا ہے، سود میں لیا ہے تو وہ واپس کرنا پڑے گا۔ خالی یہ عوام کی توبہ ہے۔ اب امام غزالی ہمیں فرماتے ہیں کہ انسان نے شام کو بالکل مضبوط اپنے گناہ جو کیے تھے ان سے شرمندہ ہے اور آئندہ نہ کرنے کا اس نے عزم مصمم پکا ارادہ کر لیا، اور پھر کل اس سے گناہ ہو گیا تو پھر کل شام کو کر لے۔ بس یہ کہ گناہ کرتے وقت، توبہ کرتے وقت گناہ کرنے کا خیال نہ ہو کہ آج توبہ کریں تو پھر کر لیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے انہوں نے فرمایا توبہ کی قبولیت کی تین شرطیں ہیں: الندم بالقلب، دل سے کیے ہو پہ شرمندہ ہونا، والاعتذار باللسان، اور زبان سے اعتذار، معذرت، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، والاقلاع بالجوارح، اور تیسرا یہ کہ گناہ سے رک جانا۔ یہ توبہ کی تین شرطیں ہیں۔ دوسرے توبہ جو ہے وہ کس کی ہے؟ خاص لوگوں کی ہے۔ خاص لوگوں کی توبہ یہ ہے کہ وہ لغزشوں سے، ہلکے پھلکے گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں، ترک مستحب سے بھی توبہ کرتے ہیں، ترک سنت سے بھی توبہ کرتے ہیں، سنت ترک ہوئی اس سے توبہ کرتے ہیں، یا کوئی ہلکی لغزش ہوئی اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتی توبہ اکابر، بڑے لوگوں کی توبہ، وہ نیکیاں کر کے اگر نیکیوں کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے تو توبہ کرتے ہیں۔ اور کریے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں، رات بھر قیام کرتے ہیں، رات بھر تلاوت کرتے ہیں، اور جب ان کی توجہ رات کے قیام کی طرف، تلاوت کی طرف جاتی ہے تو پھر اس سے وہ توبہ کرتے ہیں۔ یہ تین طرح کی توبہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، بے شک جو توبہ کر کے میری طرف رجوع کرتا ہے میں اسے بخشنے والا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔